سیالکوٹ میں وحشت و درندگی کا شرمناک مظاہرہ۔ سیالکوٹ میں ایک بے قابو ہجوم نے وحشت و درندگی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے ایک غیر ملکی فیکٹری مینیجر کو سنگ دلانہ تشدد کر کے جس طرح قتل کیا، کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس روح فرسا واردات کی تفصیلات محض ٹی وی چینلوں اور اخبارات کے ذریعے ہی سے دنیا تک نہیں پہنچی، بلکہ یہ ہولناک اور شرمناک مناظر ویڈیو کلپس کی صورت میں پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے متعارف کروا رہے ہیں جس میں مذہبی جنونیوں پر کوئی روک ٹوک نہیں، اور وہ قانون کے خوف سے بالاتر ہو کر کسی عدالتی کارروائی اور تحقیقات کے تکلف میں پڑے بغیر جسے چاہیں توہین مذہب کا الزام لگا کر موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسپورٹس گارمنٹ کی نجی فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پر فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر حملہ کیا اور بدترین تشدد کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ جمع ہو جانے والے تماشائی اس کارروائی کو روکنے کی بجائے اس کی ویڈیو بنانے میں مشغول رہے۔ پولیس اہلکار پہلے تو موقع پر پہنچے ہی دیر سے، پھر مشتعل ہجوم دیکھ کر مزید پولیس اہلکار بلوائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پریانتھا کمارا قتل ہو چکا تھا اور اس کی لاش جلائی جا چکی تھی۔ خاموش تماشائی بنے رہنے کا جواز پولیس نے یہ پیش کیا ہے کہ ہجوم بے قابو تھا، لوگ بہت تھے اور مشتعل تھے۔ ریسکیو 1122 والے بھی کچھ نہ کر سکے اور کہا کہ ہم وردی میں تھے، ممکن ہی نہ تھا کہ مشتعل لوگوں میں گھس کر پٹنے والے شخص کو بچانے کے لیے کوئی مداخلت کرتے۔ جب پولیس نے ہجوم کو نہیں روکا تو ہم کہاں سے ریسکیو کرتے؟ اب دوسری طرف فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ پریانتھا کمارا کے حوالے سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ جب اس معاملے کی اطلاع ملی تب تک پریانتھا کمارا ہجوم کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ پولیس کو تقریباً صبح 11:15 بجے اطلاع دی تھی۔ جب پولیس پہنچی تو نفری کم تھی۔ پولیس کی مزید نفری پہنچنے سے قبل پریانتھا ہلاک ہو چکا تھا۔ فیکٹری مالک نے مزید بتایا کہ پریانتھا کمارا نے 2013 میں بطور جی ایم پروڈکشن جوائن کیا تھا۔ پریانتھا کمارا محنتی اور ایماندار پروڈکشن مینیجر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کے مطابق سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انکوائری 48 آورز میں مکمل کی جائے گی۔ پولیس کی لاپرواہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی اور جو لوگ ملوث ہوں گے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، آرمی چیف اور تمام سیاسی و دینی جماعتوں کے رہنماؤں اور علماء کرام نے اس دل خراش سانحے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ملک میں توہین مذہب کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، ایسے واقعات بارہا سامنے آ چکے ہیں اور دنیا میں پاکستان ہی نہیں، امن و آشتی کے علم بردار دین اسلام کے بھی غلط تعارف کا سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے ایک طرف قانون کی عملداری ہر سطح پر یقینی بنائی جائے اور دوسری طرف تمام دینی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مساجد کے ممبروں اور ذرائع ابلاغ سے اس حقیقت سے عوام کو آگاہ کریں کہ محض دنیاوی قانون ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی مجرم کو سزا دینا عدالتوں کا کام ہے۔
اور اس ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والے دنیا کی عدالت ہی میں نہیں، روز حشر اللہ کی عدالت میں بھی فساد فی الارض کے مجرم کی حیثیت سے سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ شکریہ۔ روزنامہ جنگ، 5 دسمبر 2021۔ سیالکوٹ میں وحشت و درندگی کا شرمناک مظاہرہ۔ سیالکوٹ میں ایک بے قابو ہجوم نے وحشت و درندگی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے ایک غیر ملکی فیکٹری مینیجر کو سنگ دلانہ تشدد کر کے جس طرح قتل کیا، کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس روح فرسا واردات کی تفصیلات محض ٹی وی چینلوں اور اخبارات کے ذریعے ہی سے دنیا تک نہیں پہنچی، بلکہ یہ ہولناک اور شرمناک مناظر ویڈیو کلپس کی صورت میں پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے متعارف کروا رہے ہیں جس میں مذہبی جنونیوں پر کوئی روک ٹوک نہیں، اور وہ قانون کے خوف سے بالاتر ہو کر کسی عدالتی کارروائی اور تحقیقات کے تکلف میں پڑے بغیر جسے چاہیں توہین مذہب کا الزام لگا کر موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسپورٹس گارمنٹ کی نجی فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پر فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر حملہ کیا اور بدترین تشدد کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ جمع ہو جانے والے تماشائی اس کارروائی کو روکنے کی بجائے اس کی ویڈیو بنانے میں مشغول رہے۔ پولیس اہلکار پہلے تو موقع پر پہنچے ہی دیر سے، پھر مشتعل ہجوم دیکھ کر مزید پولیس اہلکار بلوائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پریانتھا کمارا قتل ہو چکا تھا اور اس کی لاش جلائی جا چکی تھی۔ خاموش تماشائی بنے رہنے کا جواز پولیس نے یہ پیش کیا ہے کہ ہجوم بے قابو تھا، لوگ بہت تھے اور مشتعل تھے۔ ریسکیو 1122 والے بھی کچھ نہ کر سکے اور کہا کہ ہم وردی میں تھے، ممکن ہی نہ تھا کہ مشتعل لوگوں میں گھس کر پٹنے والے شخص کو بچانے کے لیے کوئی مداخلت کرتے۔ جب پولیس نے ہجوم کو نہیں روکا تو ہم کہاں سے ریسکیو کرتے؟ اب دوسری طرف فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ پریانتھا کمارا کے حوالے سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ جب اس معاملے کی اطلاع ملی تب تک پریانتھا کمارا ہجوم کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ پولیس کو تقریباً صبح 11:15 بجے اطلاع دی تھی۔ جب پولیس پہنچی تو نفری کم تھی۔ پولیس کی مزید نفری پہنچنے سے قبل پریانتھا ہلاک ہو چکا تھا۔ فیکٹری مالک نے مزید بتایا کہ پریانتھا کمارا نے 2013 میں بطور جی ایم پروڈکشن جوائن کیا تھا۔ پریانتھا کمارا محنتی اور ایماندار پروڈکشن مینیجر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کے مطابق سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انکوائری 48 آورز میں مکمل کی جائے گی۔ پولیس کی لاپرواہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی اور جو لوگ ملوث ہوں گے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، آرمی چیف اور تمام سیاسی و دینی جماعتوں کے رہنماؤں اور علماء کرام نے اس دل خراش سانحے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ملک میں توہین مذہب کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، ایسے واقعات بارہا سامنے آ چکے ہیں اور دنیا میں پاکستان ہی نہیں، امن و آشتی کے علم بردار دین اسلام کے بھی غلط تعارف کا سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے ایک طرف قانون کی عملداری ہر سطح پر یقینی بنائی جائے اور دوسری طرف تمام دینی جماعتیں اور
تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مساجد کے ممبروں اور ذرائع ابلاغ سے اس حقیقت سے عوام کو آگاہ کریں کہ محض دنیاوی قانون ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی مجرم کو سزا دینا عدالتوں کا کام ہے، اور اس ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والے دنیا کی عدالت ہی میں نہیں، روز حشر اللہ کی عدالت میں بھی فساد فی الارض کے مجرم کی حیثیت سے سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ شکریہ۔ روزنامہ جنگ 5 دسمبر 2021 میں وحشت و درندگی کا شرمناک مظاہرہ۔ سیالکوٹ میں ایک بے قابو ہجوم نے وحشت و درندگی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے ایک غیر ملکی فیکٹری مینیجر کو سنگ دلانہ تشدد کر کے جس طرح قتل کیا، کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس روح فرسا واردات کی تفصیلات محض ٹی وی چینلوں اور اخبارات کے ذریعے ہی سے دنیا تک نہیں پہنچی، بلکہ یہ ہولناک اور شرمناک مناظر ویڈیو کلپس کی صورت میں پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے متعارف کروا رہے ہیں جس میں مذہبی جنونیوں پر کوئی روک ٹوک نہیں، اور وہ قانون کے خوف سے بالاتر ہو کر کسی عدالتی کارروائی اور تحقیقات کے تکلف میں پڑے بغیر جسے چاہیں توہین مذہب کا الزام لگا کر موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسپورٹس گارمنٹ کی نجی فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پر فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر حملہ کیا اور بدترین تشدد کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ جمع ہو جانے والے تماشائی اس کارروائی کو روکنے کی بجائے اس کی ویڈیو بنانے میں مشغول رہے۔ پولیس اہلکار پہلے تو موقع پر پہنچے ہی دیر سے، پھر مشتعل ہجوم دیکھ کر مزید پولیس اہلکار بلوائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پریانتھا کمارا قتل ہو چکا تھا اور اس کی لاش جلائی جا چکی تھی۔ خاموش تماشائی بنے رہنے کا جواز پولیس نے یہ پیش کیا ہے کہ ہجوم بے قابو تھا، لوگ بہت تھے اور مشتعل تھے۔ ریسکیو 1122 والے بھی کچھ نہ کر سکے اور کہا کہ ہم وردی میں تھے، ممکن ہی نہ تھا کہ مشتعل لوگوں میں گھس کر پٹنے والے شخص کو بچانے کے لیے کوئی مداخلت کرتے۔ جب پولیس نے ہجوم کو نہیں روکا تو ہم کہاں سے ریسکیو کرتے؟ اب دوسری طرف فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ پریانتھا کمارا کے حوالے سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ جب اس معاملے کی اطلاع ملی تب تک پریانتھا کمارا ہجوم کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ پولیس کو تقریباً صبح 11:15 بجے اطلاع دی تھی۔ جب پولیس پہنچی تو نفری کم تھی۔ پولیس کی مزید نفری پہنچنے سے قبل پریانتھا ہلاک ہو چکا تھا۔ فیکٹری مالک نے مزید بتایا کہ پریانتھا کمارا نے 2013 میں بطور جی ایم پروڈکشن جوائن کیا تھا۔ پریانتھا کمارا محنتی اور ایماندار پروڈکشن مینیجر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کے مطابق سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انکوائری 48 آورز میں مکمل کی جائے گی۔ پولیس کی لاپرواہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی اور جو لوگ ملوث ہوں گے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، آرمی چیف اور تمام سیاسی و دینی جماعتوں کے رہنماؤں اور علماء کرام نے اس دل خراش سانحے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ملک میں توہین مذہب کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، ایسے واقعات بارہا سامنے آ چکے ہیں اور دنیا میں پاکستان ہی نہیں، امن و آشتی کے علم بردار دین اسلام کے بھی
غلط تعارف کا سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے ایک طرف قانون کی عملداری ہر سطح پر یقینی بنائی جائے اور دوسری طرف تمام دینی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مساجد کے ممبروں اور ذرائع ابلاغ سے اس حقیقت سے عوام کو آگاہ کریں کہ محض دنیاوی قانون ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی مجرم کو سزا دینا عدالتوں کا کام ہے، اور اس ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والے دنیا کی عدالت ہی میں نہیں روز حشر اللہ کی عدالت میں بھی فساد فی الارض کے مجرم کی حیثیت سے سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ شکریہ۔ روزنامہ جنگ 5 دسمبر 2021۔